بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہارون الرشید علماء کا بڑا قدردان تھا اور خود بھی بڑا صاحب علم تھا۔ ایک مولوی صاحب اس کی مجلس میں آ گئے اور آتے ہی ان کو جلی کٹی سنانا شروع ہو گئے، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ تو اس نے بڑی تحمل مزاجی سے مولانا کی باتوں کو سنا اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ بڑی اچھی بات ہے آپ تشریف لائے، آپ نے مجھے نصیحت کی، لیکن میری بھی ایک عرض سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبروں کو، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا، اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ دونوں بھائی، میرا پیغام لے کر، اس لیے کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، باغی ہو گیا ہے۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جب اس سے بات کرو گے، جب اس کو دعوت دو گے تو بڑی نرمی سے، حلاوت سے، اور پیار اور محبت سے، میٹھی زبان سے اس سے بات کرنا، شاید سمجھ جائے یا ڈر جائے، اس کے دل میں بات اتر جائے، نصیحت حاصل کر لے۔ تو محترم مولانا صاحب، میں نہ فرعون سے زیادہ بگڑا ہوا انسان ہوں اور نہ آپ کا مرتبہ موسیٰ اور ہارون سے بڑا ہے، اس لیے آپ نے مجھے واعظ نصیحت کی، بڑا آپ کا شکریہ، لیکن آپ کا انداز وہ نہیں تھا جو ایک داعی کا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ آئینہ جو داعیان حق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے جلیل القدر انبیاء کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ نرمی اور حلاوت اور پیار اور محبت کے ساتھ اس شخص سے بات کرو جو خدائی کا دعویٰ دار ہے۔ آج ہم اس بگڑے ہوئے معاشرے میں جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کسی کو بدعتی اور کسی کو مشرک اور کسی کو کافر اور کسی کو اسلام سے خارج اور کسی کو گستاخ رسول اور کسی کو پتہ نہیں کیا کہتے، کسی کو کیا کہتے۔ ہماری زبان کے اندر نرمی اور حلاوت نہیں ہوتی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ والی بات نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی روشنی میں داعیان حق زاد راہ کے طور پر ان نصیحتوں کو پلے باندھ لیں کہ سب سے پہلی چیز اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اور علم، قرآن و سنت کا علم جس کی بنیاد پہ دعوت الی اللہ کا کام کیا جا سکتا ہے، علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں، قرآن و سنت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ نرمی اور درگزر، اگر کوئی جاہلیت پہ اتر آئے تو اس کے ساتھ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، عمدہ طریقے سے، بڑی نرمی اور حلاوت سے ان سے مجادلہ کریں، کسی کو نیچے گرانے والی بات نہ ہو، بلکہ اللہ کی بات اس کے دل اور دماغ میں اتارنے والا اسلوب ہو، اور صبر اور حکمت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں اور طبیعت میں اعتدال جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جذباتی طور پر کوئی بات کہنا، غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہونا، یہ داعیان حق کو جو ہے وہ ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین اسلوب کے ساتھ، عمدہ حکمت کے ساتھ حق کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ